مسلم اور تیسری دنیا کے ممالک میں غیر جمہوری، فوجی آمریت، بادشاہت اور خاندانی حکمرانی کیوں اور کیسے بن جاتی ہیں؟ مسلم اور تیسری دنیا کے ممالک میں فوجی آمریت، بادشاہت، خاندانی اقتدار اور غیر جمہوری حکومتیں اکثر اس لیے پنپتی ہیں کیونکہ ان معاشروں میں مخصوص سیاسی، سماجی اور تاریخی عوامل جمہوری اداروں کی ترقی کو محدود کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ نظام اصولی طور پر غلط اور غیر اخلاقی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ مخصوص حالات میں ریاستی نظم، سیکیورٹی اور وحدت برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا اہم عنصر ریاستی اداروں کی کمزوری ہے۔ ان ممالک میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ اکثر سیاسی دباؤ، کرپشن یا ذاتی وفاداریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ نتیجتاً جمہوریت محض نمائشی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 1970 کے انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی نے فوجی مداخلت کا جواز پیدا کیا۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں 2007 میں فوجی حمایت سے عبوری حکومت قائم ہوئی تاکہ انتخابی اصلاحات ممکن بن سکیں۔ دوسرا عنصر سیاسی شعور اور تعلیم کا فقدان ہے۔ زیادہ تر عوام مذہبی، لسانی یا قبائلی شناخت پر ووٹ دیتے ہیں، نہ کہ منشور یا کارکردگی پر۔ اس رجحان نے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نائجیریا اور سوڈان جیسے ممالک میں خاندانی سیاست اور شخصی اقتدار کو دوام دیا۔ سیاسی جماعتیں اکثر مخصوص خاندانوں یا شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، جیسے پاکستان میں بھٹو و شریف خاندان، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ اور خالدہ ضیاء یا بھارت میں نہرو گاندھی خاندان۔ تیسرا عنصر نوآبادیاتی تقسیم اور ریاستی ساخت کی غیر فطری تشکیل ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک جیسے عراق، شام اور لیبیا نوآبادیاتی طاقتوں کی تقسیم کے نتیجے میں تشکیل پائے، جہاں مختلف نسلی، مذہبی اور قبائلی گروہ ایک زبردستی کی گئی قومی شناخت میں ضم کیے گئے۔ اس غیر فطری وحدت کو قائم رکھنے کے لیے اکثر طاقتور آمریتیں وجود میں آئیں، جیسا کہ صدام حسین عراق، حافظ الاسد شام اور معمر قذافی لیبیا۔ چوتھا عنصر بیرونی مداخلت ہے۔ مغربی طاقتیں اکثر ایسے غیر جمہوری رہنماؤں کی پشت پناہی کرتی ہیں جو ان کے سیاسی، معاشی یا اسٹریٹجک مفادات کو تحفظ دیتے ہیں۔ امریکہ نے مصر میں حسنی مبارک، ایران میں رضا شاہ، سعودی عرب میں آل سعود اور پاکستان میں جنرل مشرف جیسے حکمرانوں کو بھرپور حمایت دی۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ عالمی طاقتیں جمہوریت سے زیادہ استحکام اور مطابقت کو اہمیت دیتی ہیں۔ پانچواں عنصر مذہب اور سیاست کا گٹھ جوڑ ہے۔ مسلم دنیا میں مذہب ایک طاقتور سیاسی عنصر ہے، جسے کبھی حکمراں اپنے اقتدار کو مقدس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کبھی فوجیں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف عوامی حمایت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سعودی عرب میں بادشاہت نے مذہبی علماء کو ساتھ ملا کر اپنے اقتدار کو مذہبی حیثیت دی، جبکہ مصر میں فوج نے اخوان المسلمون کی حکومت کا تختہ الٹ کر سیکولر استحکام کے نام پر اقتدار سنبھالا۔ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ جہاں جمہوریت پنپتی ہے، وہاں معاشی اور سائنسی ترقی، انسانی حقوق اور سماجی مساوات بھی بہتر ہوتی ہیں۔ جاپان، جنوبی کوریا، تائیوان اور جرمنی نے جنگ اور آمریت کے بعد جمہوری اصلاحات کے ذریعے ترقی کی۔ اس کے برعکس طویل المدت آمریتوں جیسے لیبیا، شام اور مصر نے طاقت و استحکام کے بجائے بغاوت، خانہ جنگی یا سماجی انتشار کو جنم دیا۔ علمی تحقیق جیسے یونیورسٹی آف شکاگو یا ہارورڈ کے سیاسیات کے ماہرین کی یہ واضح کرتی ہے کہ جمہوریت صرف انتخابات کا نام نہیں ہے، بلکہ شفاف ادارے، آزاد میڈیا، تعلیمی آزادی، قانون کی حکمرانی اور شہری شرکت جمہوری کامیابی کی بنیادی شرائط ہیں۔ جب یہ عناصر موجود نہ ہوں تو غیر جمہوری قوتیں آسانی سے اقتدار پر قابض ہو جاتی ہیں اور عوام کو خوف، مذہب یا ترقی کے وعدوں سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ آخر کار، اگرچہ ان ممالک میں غیر جمہوری حکومتیں وقتی استحکام یا ترقی کا تاثر دے سکتی ہیں، لیکن طویل المدت اعتبار سے یہ معاشروں میں علمی، معاشی اور اخلاقی زوال کا باعث بنتی ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ آمریت کیوں آتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط کیسے کی جائیں، اور اس کا واحد راستہ تعلیم، ادارتی اصلاحات اور شعور ہے۔